اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام کے ساتھ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی، آپ کا ہوسٹ داؤد طاہر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ویورز، اپنی ایک گزشتہ ویڈیو میں نے اپنی پہلی کتاب شوق ہم سفر میرا کے بارے میں کچھ تفصیلات گوش گزار کی تھیں۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ کتاب 1995 میں چھپی اور اس نے مجھے یہ حوصلہ بخشا کہ میں مزید تحقیقی اور تخلیقی کام کر سکوں۔ چنانچہ 3 سال کے بعد یعنی 1998 میں میری دوسری کتاب شائع ہوئی جس کا نام سفر زندگی ہے۔ آج میں اسی کتاب کے بارے میں آپ سے کچھ عرض کرنے والا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ 1992 میں اور میرا ایک عزیز جس کا نام خالد ہے اور جسے میں پیار سے خالدی کہتا ہوں، اور جو آج کل انجینئرنگ کرنے کے بعد امریکہ میں مقیم ہے، ہم دونوں نے پروگرام بنایا کہ ہم ایران اور ترکی کی سیاحت پر جائیں۔ تاہم ہم نے طے کیا کہ ہم یہ سفر ٹرین یا بس سے کریں گے، معمولی مسافر خانوں میں ٹھہریں گے اور اپنے اخراجات کو کم سے کم کی حد میں رکھنے کی کوشش کریں گے، اور خدا کا احسان ہے ہمیں اپنے اس منصوبہ میں خاطر خواہ کامیابی حاصل ہوئی۔ میرا تقرر ان دنوں راولپنڈی میں تھا، چنانچہ ہم راولپنڈی سے بولان میل کے ذریعہ کوئٹہ پہنچے اور وہاں سے اس ٹرین کے ذریعہ جو ہفتہ میں ایک بار ایران جایا کرتی تھی تافتان پہنچے۔ یہ سفر لمبا تھا، لیکن کوئٹہ میں بریک کی وجہ سے اس میں کافی آسانی پیدا ہو گئی۔ یوں بھی جو کام شوق سے کیا جائے اس کا بوجھ کم محسوس ہوتا ہے۔ کوئٹہ میں جہاں میں زندگی میں پہلی بار گیا تھا، ہم زیارت بھی ہو آئے اور کوئٹہ کے نواح میں واقع بعض تفریح گاہیں بھی دیکھ لیں۔ جب یہ گاڑی تافتان پہنچی تو ایرانین امیگریشن کی طرف سے اعلان ہوا کہ اس گاڑی میں جا بجا ایران اور ایرانی حکومت کے متعلق بعض ایسے نازیبا کلمات لکھے ہیں جو اس معاہدے کی روح سے جس کے تحت یہ ٹرین جاری ہوئی تھی نہ لکھنے چاہیے تھے، لہذا ایرانی حکومت نے اس گاڑی کو اپنے ملک کے اندر داخلے کی اجازت نہیں دی۔ کہا گیا کہ مسافر یہیں اتر جائیں، ان کی امیگریشن یہیں پہ ہو جائے گی، ان کے لیے وینز کا انتظام کر لیا گیا ہے جن پر سوار ہو کر وہ زائدان یا جہاں وہ جانا چاہتے ہیں جا سکیں گے۔ اسی انتظام کے تحت ہم زائدان پہنچے جہاں سے ہمیں مشہد جانا تھا، لیکن مشہد والی بس اگلی رات اویلیبل تھی۔ زائدان بہت بڑا شہر نہیں، نہ اس میں سیاحتی دلچسپی کی کوئی جگہ ہے، لیکن ہم نے اگلے دن اسے گھوم پھر کر اچھی طرح دیکھ لیا اور شام کو مشہد کے لیے روانہ ہو گئے۔ ساری رات کے سفر کے بعد صبح مشہد پہنچے۔ مشہد میں حضرت امام رضا کا مزار مبارک، ربیع ابن قاسم کا روضہ اور نادر شاہ کا مقبرہ قابل دید جگہ ہیں۔
ہم نے تینوں جگہیں دیکھی اور ایک روز نیشاپور جا کر عمر خیام، فرید الدین عطار اور حالیہ دور کے ایک معروف مصور کمال الملک کے مقابر کا بھی جائزہ لے آئے۔ طوس وہاں سے زیادہ دور نہیں۔ قبہ ہارونیہ، حضرت امام غزالی کی قبر اور فردوسی کا مزار یہاں کی مین اٹریکشنز ہیں۔ انہیں دیکھا اور پھر مشہد سے بذریعہ بس تہران پہنچے، جہاں ریلوے اسٹیشن کے قریب ایک مسافر خانے میں قیام پذیر ہوئے۔ شاہ کے محلات جو اب نشان عبرت بن چکے ہیں اور جنہیں اب میوزیم کا درجہ دیا جا چکا ہے، حضرت امام خمینی کا مزار، مسجد امام جو پہلے مسجد شاہ کہلاتی تھی، اور ان کے علاوہ بعض اور قابل دید جگہیں دیکھیں۔ رہ گئے جو کسی زمانے میں ایک عظیم الشان شہر تھا اور شیخ البلاد کہلاتا تھا۔ حضرت شاہ عبدالعظیم کا روضہ رہ ہی میں ہے۔ چشمہ علی پر بھی رکے۔ حضرت شہر بانو کا مزعومہ مزار بھی دیکھا۔ ایک دن قم چلے گئے۔ آپ کو پتہ ہے قم کی وجہ شہرت کیا ہے۔ اب ہماری منزل استنبول تھی۔ بس پہ گئے براہ بازرگان۔ سفر تو شاید اتنا لمبا نہ تھا، لیکن اس بس نے بوجوہ راستے میں 3 راتیں لے لیں۔ استنبول میں تو سیاحتی دلچسپی کی ہزاروں چیزیں ہیں، وہ سبھی تو نہ دیکھی جا سکتی تھیں۔ ہم نے ہیگا صوفیہ، توپ کاپی، نیلی مسجد، مزار حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، پرنسز آئلینڈز اور دیگر کچھ جگہیں دیکھیں اور پھر ازمیر چلے گئے۔ ازمیر کی شاہراہ اتاترک، ازمیر کلچرل پارک، کونک میدان اور ازمیر کے پاس پہاڑی کے اوپر ایک قدیم قلعہ، یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد انقرہ پہنچے، جو پہلے انگورا کہلاتا تھا، ترکی کا دارالخلافہ ہے۔ یہاں پر اتاترک کا مزار سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے اور سبھی سیاح وہاں جاتے ہیں۔ ہم بھی گئے۔ کونیا میں مولانا روم کے مزار پر جانے کا موقع ملا۔ اچبال پارک بھی دیکھا جو علامہ اقبال کے نام پر وہاں تعمیر ہوا ہے۔ خواہش تھی ملا نصر الدین کے مزار پر بھی جاتے، مگر افسوس وہ راستے میں نہ پڑتا تھا۔ کونیا سے انقرہ اور انقرہ سے واپس بازرگان ہوتے ہوئے ہم ماکو، تبریز، ان مقامات سے گزر کر تہران پہنچے، جہاں سے ہم اصفہان گئے، جسے نصف جہان بھی کہا جاتا ہے۔ یہ شاہی محلات اور قابل دید مقامات کا گڑھ ہے۔ زندہ رود پر بنے تاریخی پل اور اس دریا پر موجود سیرگاہیں دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ شیراز وہاں سے بہت دور نہیں تھا۔
ہم نے حافظ و سعدی کے مزارات پر حاضری دی اور ایک دن نقش رستم بھی ہوا ہے جہاں قدیم ایرانی بادشاہ دفن ہیں۔ ویورز، اس سفر کا حال میں نے سفر زندگی ہے کے نام سے لکھا۔ یہ نام جمیل الدین عالی کا تجویز کردہ تھا۔ اس کا مقدمہ بھی آپ ہی نے لکھا اور ایک مقدمہ مستنصر حسین تارڑ نے لکھا اور اس کتاب کو خوب سراہا۔ فلیپ ضمیر جعفری نے لکھا۔ میری خوش قسمتی ہے کہ ان 3 نامور ادیبوں نے اس کتاب کو بنظر استحسان دیکھا۔ اس کی رونمائی ہالیڈے ان اسلام آباد میں ہوئی۔ وسیم سجاد چیئرمین سینٹ مہمان خاص تھے۔ جمیل الدین عالی آئے، ڈاکٹر احمد حسن دانی آئے، ثاقبہ رحیم الدین آئیں، ترکی کے کونسل جنرل جو اسلام آباد میں تعینات تھے وہ آئے۔ سب نے اس کتاب پر اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور اسے پسند کیا۔ واکنڈ کے پی او ایف ہوٹل میں اس کی دوسری تقریب ہوئی۔ پی او ایف بورڈ کے اس وقت کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل عبدالقیوم مہمان خاص تھے۔ کرنل غلام سرور، حمید اللہ ہاشمی، حیدر آغا اور خالد اقبال یاسر نے مضامین پڑھے۔ پشاور کے پرل کانٹیننٹل میں سرحد کے وزیر اطلاعات اور سرحد کے وزیر قانون، ان میں سے ایک اس محفل کے صدر اور دوسرے مہمان خاص قرار پائے۔ ڈاکٹر ظہور احمد امان، خاطر غزنوی، اشرف بخاری، شریف فاروق، پشاور میں تعینات ایران کے کونسل جنرل اور پشاور میں ہی تعینات ترکی کے کونسل جنرل، یہ سبھی اس محفل میں بطور مضمون نگار شامل ہوئے۔ ویورز، ڈیرہ غازی خان میں ان دنوں میرے یونیورسٹی کے زمانہ کے ایک استاد محمود احمد بٹ کمشنر لگے ہوئے تھے۔ انہوں نے میری سرپرستی کے خیال سے وہاں ایک تقریب کروائی سلمان ادبی اکیڈمی کے تحت۔ مضامین پڑھنے والوں میں رشید احمد ملغانی، شریف اشرف، 3 عورتیں 3 کہانیاں مرتب کرنے والی سعیدہ افضل، ان سب نے مضامین پڑھے۔ ارشاد النوحی، وحید تابش اور نذیر رائی نے بزبان نظم کتاب کو ہدیہ عقیدت پیش کیا۔ ویورز، اس کتاب کی اشاعت بھی میرے لیے بابرکت ثابت ہوئی۔ اسے پسند کیا گیا۔ اس کے 3 ایڈیشنز شائع ہوئے، لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ اس نے مجھے مزید کام کرنے کا حوصلہ دیا، میرے اندر شوق پیدا کیا۔ خدا کا احسان ہے، بعد میں میری اور کتابیں بھی آئیں، لیکن ان کا ذکر پھر کسی وقت۔ ویورز، اگر آپ کو سفر زندگی ہے کے بارے میں میری یہ گفتگو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے
تاکہ میری بعد میں آنے والی تمام ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو ملیں۔ بہت شکریہ ویورز۔